بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک اہم جو ہے وہ شرعی مسئلہ اور تجارت سے متعلق احکامات سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو کہنا سننا اسی لیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور عمل کرنے کے وقت عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ فضائل کا علم ہے اور ایک مسائل کا علم ہے۔ تو فضائل کا علم آدمی کے لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی کے سامنے فضائل آ جائیں، اس کی فضیلت واضح ہو جائے، دنیا اور آخرت میں اس کی کیا فوائد ہیں برکت کے اعتبار سے، اور آخرت میں کیا فوائد ہیں جنت میں داخلے کے اعتبار سے، وہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ اس کا حل ہمیں معلوم ہو کہ شریعت محمدی میں دین ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ سیکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ جیسا کہ حدیث سنتے ہیں کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ علم کے باب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب وضو کے جو 4 فرائض ہیں یہ مکمل علم کا باب ہے، اور غسل کے 3 فرض ہیں، یہ مکمل جو ہے کہ علم کا باب ہے۔ ایسے ہی نماز کے فرائض ہیں، نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، تو یہ جو ہے مکمل علم کا باب ہے۔ اس لیے اس کو علم کا باب کہا کہ کہنے میں اور سننے میں تو بہت آسان ہے کہ وضو کے بس 4 ہی فرض ہیں، لیکن یہ 4 فرض کتاب اللہ کی کتنی آیات سے ثابت ہیں، کتنی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، کتنے صحابہ نے عملاً کر کے یہ دکھایا اور اس کو بیان کیا۔ تو ایک 4 فرض کے پیچھے فقہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کی جو ہے وہ کتابیں ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، علماء کی اس میں کوششیں ہیں۔ تو ان سب کا لب لباب نچوڑ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ 4 نماز کے اندر جو ہے وہ 13 فرائض ہیں، تو وہ خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں قرآن سنت کی، تو اس کا نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اسی لیے کہا کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، یعنی عبادت نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے کہ جب وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور ہر مسلمان چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے اور اس کی صفت کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں دین کے شریعت کے تقاضوں پر عمل کروں۔ تو جب اس کی آگاہی ہوگی، اس کا علم ہوگا، تو اس کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اسی سے متعلق الحمدللہ ہم نے ایک سیشن رکھا ہے پروگرام، اور اس میں تجارت سے متعلق موٹے موٹے مسائل کچھ آ چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ نشستیں ہوں گی۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ خرید و فروخت سے متعلق شرعی ضوابط کو پورا کرنا، اور تجارت کے اندر جو عام ہماری خرید و فروخت ایک انسانی ضرورت ہے۔ آدمی جب وہ باشعور ہوتا ہے تو اس کو کھانا پینا اور لین دین مسائل ہیں، تو بازار میں جاتا ہے، اگر وہ تاجر نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ خریدے گا، کچھ لے گا۔ ایک آدمی اگر دکان کھولتا ہے، فرض کریں ہمارے محلے میں اگر دودھ کی دکان ہے، تو صرف دودھ کی دکان کھولنے سے اور اس کی اس تجارت سے اس کے سارے کام پورے نہیں ہو جاتے۔ باعتبار دودھ کے تو وہ لوگوں کی سہولت فراہم کر رہا ہے، لیکن راشن خریدنے کے لیے اس کو خود کسی کے پاس جانا پڑے گا، گھر کے سامان کے لیے اس کو کہیں جانا پڑے گا، کوئی سامان لینا پڑے گا۔ تو ہر آدمی خرید و فروخت کا محتاج ہے۔ تو جب یہ ہماری ایک زندگی کی اہم ضرورت ہے تو اس سے متعلق مسائل کو سیکھنا سمجھنا یہ بھی ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، جس کے لیے الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو فضائل کا استحضار ہو اور عمل کی نیت ہو، تو علماء سے سنا ہے، بڑوں سے، بزرگان دین سے، کہ اللہ تعالیٰ پھر عمل کے وقت عمل کی توفیق دیتے ہیں، یعنی جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کو وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ آج تجارت سے متعلق ہے، تو اس کی جو ہے وہ شروع میں تعریفات ہیں۔ اب خرید و فروخت یعنی آدمی کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، تو اس کو ہم خرید و فروخت کہتے ہیں۔ تو خرید و فروخت کو عربی زبان میں بیع بھی کہتے ہیں، بیع۔ قرآن میں آ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو خرید و فروخت کو بند کر دو۔ لفظ بیع کا معنی ہے خرید و فروخت کرنا۔ ایک آدمی جو ہے وہ کچھ فروخت کر رہا ہے، دوسرا اس سے خرید رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خرید و فروخت، اس کو بیع کہتے ہیں۔ عقد بھی اس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر عرف میں جو عقد کہا جاتا ہے وہ زیادہ جو استعمال ہے وہ عقد نکاح ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں عندنا عقد، ہمارے یہاں جو ہے وہ عقد نکاح ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ بعد الصلاۃ یکون عقدا، نماز کے بعد جو ہے وہ نکاح کا عقد ہوگا۔
تو عقد کا عام طور پر لفظ کو نکاح کے لیے کہا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی لین دین ہو، اس کو عقد کہتے ہیں. تو خرید و فروخت سے متعلق جو ہے یہ ہمارا اس میں بات ہوگی انشاءاللہ. شرعی حوالے سے دیکھیں تو شرعی تعریف، یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو خرید و فروخت کی شرعی تعریف کی گئی ہے کسی مالیت والی چیز کا کسی دوسری مالیت والے چیز سے باہمی رضامندی سے تبادلہ کرنا. دکاندار کوئی بھی چیز رکھتا ہے تو اس کا مقصد نفع حاصل کرنا، لہذا وہ آپ کو سامان دے گا اور ہم اس کو جو ہے وہ پیسے دے دیں گے. تو کبھی لین دین جو ہے وہ کرنسی کا بھی ہوتا ہے، ڈالر دے کر کے روپیہ لے لیا، دراہم دے کر کے جو ہے وہ روپیہ لے لیا، ریال دے کر کے پیسوں کا پیسوں سے تبادلہ بھی ہوتا ہے. سامان کا سامان سے بھی تبادلہ ہو جاتا ہے. بھائی کپڑے والے کی دکان ہے، کپڑے والے نے جو ہے وہ کسی کو کوئی دوسری چیز کپڑے دے دیے اور دوسرے سے جو ہے وہ چپل خرید لی، جوتے خرید لیے. تو سامان کا سامان سے بھی تبادلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر خرید و فروخت میں کوئی بھی دکاندار ہے تو ہم اس کو رقم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے سامان اس سے ہم وہ خرید لیتے ہیں. تو شرعی تعریف یہی ہے کہ مالیت والی چیز کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں خرید و فروخت. اب اس تعریف میں دو اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی وہ چیز جو مالیت ہو، اس کی کوئی نہ کوئی مالیت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مالیت ایسی چیز ہو جس کا شریعت کو کوئی وجود بھی ہو، شریعت نے اس کو تسلیم کیا. اب مالیت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو لوگوں کے یہاں فطرت سلیمہ والے لوگوں کے یہاں مرغوب پسندیدہ، اس کو جو ہے وہ مالیت کہتے ہیں. اب حشرات الارض ہے، زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، یا ایسی گھاس پھوس ہے جو ایسی راستوں میں لگی ہوئی ہے، پہاڑیوں میں لگی ہوئی ہے، بنجر بیابان میں لگی ہوئی ہے، کیکر جو ہے درخت، اس کے کانٹے کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ایسی چیز ہے کہ وہ مالیت نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اس کو اگاتا نہیں، اس پر محنت نہیں کرتا، وہ از خود اگنے والی چیزیں ہیں، لہذا وہ مالیت نہیں کہلائیں. البتہ کسی نے اپنی زمین میں یہ چیزیں اگائی ہیں اور اس کو جو ہے وہ محنت کیا اس کے اوپر، تو وہ مالیت بن جائے گی، اس کا خرید و فروخت جائز ہے. تو کوئی بھی فطرت سلیمہ والا آدمی ہو اور اس کے نزدیک وہ چیز پسندیدہ ہو، مرغوب ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہو، اس کے لیے محنت کرتا ہو، اس کو مالیت کہتے ہیں. دوسری چیز کہ وہ مالیت والی ہو لیکن شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہو، یا شریعت نے اس کو اس چیز کی اتھارٹی دی ہو، شریعت نے کہا کہ واقعتاً یہ چیز قیمتی ہے، آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز مالیت والی ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک چونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو اس کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. جیسے کہ رقص و سرور کی جو ہے وہ محفلیں ہیں، اب شریعت اس کو جو ہے وہ قیمتی تصور نہیں کرتی. انسانی اعضاء ہیں، خرید و فروخت اس کی ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ محترم، اس کی خرید و فروخت ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں. انسان کے بال ہیں اور ایسی جو ہے وہ خون کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، اور انسان کے جو ہے وہ اعضاء ہیں، گردے جو ہے وہ بیچے خریدے جاتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے اس کی خرید و فروخت ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ خون کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ ہدیہ کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی ہے، اس کو ایسی چوٹیں لگی ہیں، ایسا بیمار ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، تو انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا، اگر آدمی صحت مند ہے تو وہ خون کے ذریعے سے اس کا تعاون کرے. لیکن وہ بیمار آدمی جس کو خون کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، تو وہ ضرورت مند ہے، لہذا وہ پیسے دے کر بھی خون خرید سکتا ہے. لیکن جو بیچ رہا ہے اپنا خون، اس کے لیے پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس رقم کو استعمال کرے. بات واضح ہوگی. ایک آدمی بیمار ہے تو اس کو عام طور پر لوگ عطیہ کر دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اور کوئی بھی اس کو خون دینے والا نہیں ہے اور وہ اتنا محتاج ہو گیا ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ پیسے دے کر کے وہ خرید سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے. دوسرے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ پیسے استعمال نہ کرے، چونکہ انسان کے اعضاء کی خرید و فروخت شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. یہ بات جائز ہے. یہ ایک موٹی سی تعریف تھی شرعی لحاظ سے کہ کوئی بھی مالیت والی چیز ہو کسی دوسری مالیت والی چیز سے باہمی رضامندی سے، جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، اور کوئی گن پوائنٹ پر نہ ہو، یہ جو خواہش ہے اور وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کو جو ہم کیا کہیں گے؟ خرید و فروخت. اب اگلی بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کا جب معاملہ ہو رہا ہے تو کوئی بھی چیز اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ کچھ اس کے ارکان ہوتے ہیں، کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں، جس کی ہم پاسداری کریں تو وہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے.
تو کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے، معاملے پورا کرنے سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم شرائط کہتے ہیں، اور معاملہ جب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندرونی خانہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم رکن کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں۔ جیسے پارٹیوں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے فلاں پارٹی کا، یعنی اس میں وہ داخل، اور شرائط جو ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں نکاح کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو شرائط پہلے طے کر لی جائے، اور جب نکاح ہو رہا تو اب شرائط کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو پہلی چیز طے ہو گئی وہ شرائط ہے۔ اب جو نکاح ہو رہا ہے اس کے اندر ایجاب و قبول ضروری ہے، اور اس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کو رکن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک چیز اور بھی سب واضح ہو جائے گی، ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پر مذاکرے ہوتے ہیں، اور نماز کے فرائض جو ہے وہ یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو کتنے نماز کے فرائض؟ 13 فرائض۔ پھر کہتے ہیں کہ جی 7 باہر کے ہیں اور 6 اندر کے ہیں۔ جو باہر کے ہیں اس کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو اندر کے ہیں اس کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ تو بات واضح ہوگی۔ شرائط نماز یعنی نماز کی تیاری سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، قبلہ رخ ہو، اور نماز کا وقت ہو، ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہے تو ظہر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھنا چاہ رہے تو عصر کا وقت ہو، یہ سارے اس چیز کی تیاری سے پہلے کے مراحل۔ اور رکن نماز کسے کہتے ہیں کہ جب نماز آپ کی شروع ہو گئی، اب جو ہے وہ قیام کھڑے ہونا ہے، اور قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، یہ اندر کی۔ تو اسی طرح جب ہم خرید و فروخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ شرائط ہیں ان کی رعایت رکھیں، اور کچھ ارکان ہیں ان کی رعایت رکھیں گے تو یہ معاملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس کے اندر 4 اہم بنیادی چیزیں، کوئی خرید و فروخت افراد کے درمیان ہوگی، کوئی 2 افراد ہوں گے، کوئی پارٹی ہوگی، کوئی کمپنی ہوگی جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں، تو یہ افراد ہو گئے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ یہ افراد کس قسم کے ہیں جن سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اہم ہے، جو سامان بیچا جا رہا ہے تو وہ بیچی جانے والی چیز شرعی حوالے سے اس کو جانچا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اور وہ چیز ہے، وہ سامان ہے، وہ خدمت ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ سامان کی قیمت ہے، کہ جو تبادلے میں عوض میں دیا جا رہا ہے، بدلے میں دیے جا رہی ہے قیمت ہے، تو قیمت کیا ہو، قیمت کتنی ہو، قیمت کا ہم کیسے اندازہ لگائیں، کب قیمت جائز ہے، کب قیمت جائز نہیں ہے، تیسری اہم چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ معاملے کے الفاظ، کہ کن الفاظ سے وہ معاملہ تکمیل تک پہنچتا ہے، کون سے الفاظ ہیں جب ہم کہیں تو وہ معاملہ مجہول رہتا ہے، مبہم سا ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر معاملات جو ہے وہ جھگڑے کی طرف جاتے ہیں، نزاع کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان 4 چیزوں کو اگر ہم پرکھ لیں گے، جانچ لیں گے، سمجھ لیں گے تو ہمارا جو آگے کا مرحلہ ہے خرید و فروخت کا وہ انشاءاللہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو آئی تھی کہ خرید و فروخت کرنے والے افراد، تو افراد جو ہیں ان میں یہ 3 چیزیں پائے جانا ضروری ہیں۔ تو اہم چیز جو ہے وہ آخر سے دیکھ لیں، اگر کہ بالغ سمجھدار ہو، کوئی جو بیچ رہا ہے، کوئی چیز جب کوئی خرید رہا ہے تو وہ بالغ ہو، بلوغت کی عمر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے 15 سال کی عمر ہے، یا اس سے پہلے کی علامات ظاہر ہو جائیں بلوغت کی، نہیں تو کم از کم اس کی عمر 15 سال، یا پھر اگر بالغ نہ بھی ہو سمجھدار ہو، یعنی اس کو نفع نقصان کا پتہ ہو۔ 7 8 سال 9 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو معاملات کے لین دین کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، اگر 20 روپے اس کو دیں اور دکاندار جو ہے وہ 10 روپے کا بسکٹ دے دے تو وہ سوال کرتا ہے کہ میرے 10 روپے واپس، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ نہیں، تمیز اس کو ہو گئی ہے کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ تو بالغ ہو، بالغ نہ بھی ہو تو سمجھدار ہو، اور اگر اس سے بھی چھوٹا بچہ ہوگا تو کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ لینا دینا ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بڑے ماں باپ یا ولی آ جاتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں تو اس صورت میں اس سودے کو، اس خرید و فروخت کو کینسل کرنا پڑے گا۔ چھوٹے بچے بھی کبھی چیزیں لے لیتے ہیں، پیسہ پکڑا دیتے ہیں، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دے دیا جاتا ہے، تو بہرحال ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی، لیکن اگر وہ ناسمجھ بچہ ہے، اس نے کچھ خرید لیا، کچھ دے دیا، تو بڑے آ کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے کو ختم کرنا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ایک عقل ہے، عاقل بالغ ہونا، یہ ایک عام بات ہے کہ ایک مجنون ہے، ایک دیوانہ ہے، اور عمر اس کی اگرچہ بڑی ہو چکی ہے لیکن اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے وہ فائل لا کر کے کسی اور کے حوالے کر دے، اور دوسرا اس کو دھوکہ دے دے، کوئی پیسے ہیں اس کے نکلوا لے، تو اگر عقل اس کی نہیں ہے اور وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس کے خرید و فروخت کا اعتبار نہیں۔ اور ایسی ایک اہم چیز جو ہے وہ قانونی اور شرعی اعتبار سے اس کے اندر اہلیت۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھدار ہے اور بالغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن قانونی حوالے سے اس کے کچھ معاملات پہلے ایسے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر بیڈ لگ جاتا ہے، اور قانون جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتا۔
یہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی نہیں ابھی یہ اس کنڈیشن میں اس حالت میں ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ معاملہ نہیں کر سکتے، جو خرید و فروخت نہیں کر سکتے. جیسے شرعی حوالے سے کہیں تو فقہ کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت کے باغی ہوں اور کوئی فتین قسم کے لوگ ہیں تو ان کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا، سامان حرب اور گھوڑے وغیرہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ ان کو قوت حاصل ہوگی، وہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے. تو قانونی اور شرعی اعتبار سے اہلیت، اس میں ایک ضمنی بات ہے، کچھ چیزیں ضمن آ جائیں گی تو اس کا بھی تذکرہ ہو جائے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے تو اس کو آگ کر دیتے ہیں اور تھانے میں لکھوا دیتے ہیں، یوسی میں لکھوا دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آگ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو آگ ہونے کا شریعت میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی اگر کوئی باپ اس کے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کو نافرمان ہونے کی وجہ سے آگ کر بھی دیتا ہے، آگ کا مطلب اپنی طرف سے برات کا اعلان کر دیتا ہے، اس نے تھانے میں بھی لکھوا دیا ہے، یوسی میں دفتر وغیرہ میں لکھوا دیا ہے، لیکن اگر وہ مرے گا آدمی تو اس کا میراث جو ہوگی، اس کا مال میراث جہاں 2 بیٹوں کو ملے گا وہاں اس کو بھی حصہ ملے گا. تو آگ کرنے کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن چونکہ ایک چیز اس کے ہمارے عمل میں ہے تو قانونی اعتبار سے اس کا اعتبار ہے. تو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ قانونی اور شرعی اہلیت ہو، لہذا اگر بالفرض ایسا ہے کہ ایک آدمی ایک بیٹا ہے اور باپ نے اس کو آگ کرنا لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو آپ کا پھر اسی سے معاملہ ہوگا. کل کو اس کے جو ولی ہیں، سرپرست ہیں، باپ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا آگ نامہ لکھا ہوا ہے، اخبار میں دیا ہوا ہے، تھانے میں دیا ہوا ہے، تو ہمارا تو اس سے لین دین کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ خرید و فروخت کریں تو خرید و فروخت کرنے والا جو ہے وہ عاقل بالغ ہو اور قانونی اور شرعی اعتبار سے اس کے اندر کیا ہو، اہلیت ہونی چاہیے. اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ. دوسری چیز سامان، خدمت یا بیچی جانے والی کوئی چیز، یہ بہت اہم ہمارا اس کا ٹاپک ہے اور یہ اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو جو بھی ہم چیز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، جو سامان ہے، اس کے اندر یہ چیزوں کا اہم چیز ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت میں اس کا استعمال جائز ہو، جس کی ضمن کوئی بات ہماری پہلے آ گئی کہ وہ سامان ایسا ہو جس کا شریعت میں استعمال کیا ہو، جائز بھی ہونا چاہیے. اب جیسے کچھ جو غیر مسلم ہیں یا مسلمان بھی ہے، وہ کلمہ علمی کی وجہ سے یا کم ایمانی کی وجہ سے حرام چیزوں کی خرید و فروخت کر لیتے ہیں. وہی شراب ہے، الکوہل ہے، اس کی وہ مقداریں اور وہ آئٹم، وہ چیز جس کا استعمال جائز نہیں ہے. کہیں کہیں پر اس کی ضرورت پر اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ ہم معلومات کر سکتے ہیں علاج معالجہ کے لیے. لیکن جتنی بھی شرابیں ہیں اور مسکر نشاور چیزیں ہیں، الکوہل وغیرہ ہے، تو شریعت میں یہ چیزیں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لہٰذا خرید و فروخت اس کی جائز نہیں. اچھا، ایسے جو ہے وہ حرام خدمات ہیں، رقص و سرور کی محفل، گانے کے لیے جو ہے وہ آواز، اس کی خرید و فروخت جائز ہے. جو آدمی گانا گا رہا ہے اس کا عوض لے گا تو وہ اپنی آواز کا عوض لے رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے. اور گنگنانا، ایسے ہی ناشتہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت میں اس کا تصور نہیں، لہٰذا اس کا استعمال جائز نہیں. اور انسانی اعضاء، ابھی ہماری بات ہو گئی کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ ممنوع. حتیٰ کہ انسان کے بال، ناخن اور انسان کی غلاظت، جو بھی چیزیں ہیں انسان کے اعضاء، اس کی خرید و فروخت شریعت میں جائز نہیں. تو جو سامان بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، شریعت نے اس کے استعمال کی کیا دی ہو، اجازت دی. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو، یعنی اس کو دکھایا جا سکتا ہو، اس کو فرض کیا موجود ہو، خارج میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہونی چاہیے. اگر ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور ہم اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے حقوق کی بے، حقوق جو ہے اس کو خرید و فروخت کر لیا جاتا ہے. ایک چیز کا مجھے حق حاصل ہے اور وہ حق میں بیچنا چاہتا ہوں یا خریدنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے وہ حق خرید و فروخت جائز نہیں. اس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میں یہ بھی نہیں جا سکتی ہے کہ ایسے جو ہے وہ کمپنیاں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہیں. ایک کمپنی نے مجھے ڈسکاؤنٹ دیا ہے، یا کوئی بینک میں، اسلامی بینک ہے یا کوئی ادارہ ہے جس میں میں سروس کرتا ہوں، تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ اگر یہ فلانی چیز آپ خریدیں 1 لاکھ کی ہے تو آپ کو ہم 20% کیا دیں گے، ڈسکاؤنٹ دیں گے. اب وہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں وہ خرید لوں اپنے ذمہ داری پر، تو مجھے وہ 1 لاکھ کی جو ہے وہ چیز کتنے میں مل جائے گی، 80,000 میں مل جائے گی. لیکن میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کو کہتا ہوں یار یہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے، میں نے خریدا نہیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر خریدنا چاہیں تو اس SMS کی بنیاد پر یا یہ جو میرے پاس سلپ موجود ہے اس بنیاد پر آپ یہ خرید لیں، البتہ 10,000 روپے اس کا عوض بھی دے دیں. اب اس کو بھی کچھ نہ کچھ پروفٹ تو ہو گیا، یعنی وہ چیز 1 لاکھ میں تھی تو اس کو کتنے کی پڑ جائے گی، وہ
90,000 10,000 میں نے لیے، تو میں نے جو 10,000 روپے اس سے لیے ہیں وہ حق کے عوض لیے، ایک حق مجھے حاصل تھا، استحقاق تھا، وہ میرا ہی تھا، مجھے اس سے منتقل کرنا یا ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حقوق جو حاصل ہو جاتے ہیں اس کی خرید و فروخت، چونکہ وہ چیز موجود نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو خریدنا فروخت کرنا اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 چیز یہ ہے کہ وہ قابل ملکیت ہو، یعنی وہ ملکیت میں آ چکی ہو، ملکیت قابل ملکیت ہونی چاہیے، تو اس کا بھی ہے وہ ضروری ہے۔ اسی کی تفصیل ہے آگے کہ نمبر 4 آدمی کو اس چیز کا مالک ہو چکا ہو، تو مالک ہو اور قبضہ ہو، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں۔ تو ملکیت بھی حاصل ہو اور قبضہ بھی ہو۔ اس سے پہلے ضمناً ایک بات سمجھ لیں، جس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دیں گے۔ ملکیت اور قبضہ شریعت میں یہ دونوں الگ الگ تصورات ہیں، اور بسا اوقات ان کے احکام ملے جلے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ بھئی یہ موبائل ہے تو اس کو میں نے خریدا ہے، یہ میری ملکیت میں بھی ہے اور قبضے کا مطلب میرے استعمال میں بھی ہے۔ تو اب یہ جب چیز میرے پاس ہے، میں ہی مالک ہوں، میری قبضے میں ہے، تو شریعت مجھے کہتی ہے بھئی اس کا آپ کوئی بھی چیز ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، پیسے ہیں، جائیداد ہے، تو اس کا آپ جائز استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے اگر وہ قابل زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا جب تجارت کا سال پورا ہو جائے، سال آپ کا پورا ہو جائے، تجارتی مال ہے کچھ بھی ہے، تو سال پورا ہونے پر کیا کریں، اس کی زکوٰۃ دیں، چونکہ میں مالک بھی ہوں اور میرا اس پر قبضہ بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت تو حاصل ہوتی ہے لیکن قبضہ نہیں ہوتا۔ مثال کے لیے میں اس کو خریدا ہے، میرا موبائل، اور یہ میری ملکیت ہے، لیکن ضرورتاً استعمال کے لیے یہ میں نے اپنے کسی دوست کو دیا ہوا ہے یا میں نے اپنے بھائی کو دیے ہوئے ہیں، یہ ایسی پیسے ہیں 5 لاکھ کا میں مالک ہوں اور اس میں سے 2 لاکھ روپے میں نے جو ہے وہ استعمال کے لیے بطور قرضے کے کسی کو دیے ہوئے۔ اب اس صورت میں کیا الگ احکامات ہیں، مالک میں ہوں تو اس کی زکوٰۃ میں ہی دوں گا۔ اگر میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے تو قبضہ اس کے پاس ہے، استعمال وہ کر رہا ہے، لیکن ملکیت وہ میری ہے، لہذا اس کا قرضہ کیا ہوگا، اس کا جو زکوٰۃ ہوگی وہ میں دوں گا۔ جس کو وہ چیز دی ہوئی ہے اس سے اس کا زکوٰۃ کا تعلق نہیں۔ اب جس کو وہ چیز دی ہوئی ہے اس سے اس کے الگ احکامات ہوں گے۔ ایسے ہی اب میں نے جیسے کہا کہ میں مالک ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس کا مالک تو نہیں ہوں موبائل کا، لیکن قبضہ میرا ہے، یعنی کسی نے مجھے یہ دیا ہوا ہے۔ تو اب اس کی 2 صورتیں، یا تو یہ امانت ہوگا، تو امانت میں سیدھی سی بات ہے، اکثر معلوم ہے یہ بات کہ امانت میں جائز تصرف کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے کوشش ہو کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ ہو گیا تو جو اس کا اصل مالک ہے وہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں میں نے غفلت کی، میں نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی، تو وہ مجھ سے جو ہے اس کا ضمان لے سکتا ہے، اس کا عوض مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا، آپ مجھے اس کے پیسے دیں یا وہ موبائل کے لیے دیں۔ تو ملکیت اور قبضہ دونوں شریعت میں الگ الگ تصورات ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو چیز خریدی اور فروخت کی جا رہی ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کی ملکیت میں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی اور ہم اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا پھر خرید رہے ہیں۔ تو جب تک کوئی چیز ملکیت میں نہ آ جائے تو اس کی خرید و فروخت کیا ہوگی، جائز نہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گی۔ تو ملکیت میں مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ ہم نے گاڑی بک کروا دی ہے کسی کمپنی سے اور ابھی تک وہ میری ملکیت میں نہیں آئی اور میں اس کی خرید و فروخت کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پلاٹ خریدا ہے، کوئی زمین خریدی ہے یا اسی طریقے سے کوئی فلیٹ جو ہے وہ ہم نے خرید لیا ہے اور ابھی تک وہ میری ملکیت میں نہیں آئی۔ جو بڑی بڑی جو ڈیولپر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سوسائٹیاں اسکیم لانچ کرتے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم یہ اسکیم لانچ کر رہے ہیں، اس کے اندر 500 پلاٹ، لیکن آپ جو ہے ابھی اس کے اندر قرآن اندازی کریں گے، لہٰذا جو حصہ لینا چاہے وہ حصہ لے لیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں ہم نے 500 افراد تو اس میں حصہ لے لیا اور ان کا ٹوکن نمبر نکل آیا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پھر پیمنٹ شروع کرتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر اس کی جو انسٹالمنٹ بن جاتی ہے، لیکن ابھی جو ہم اس کی تعیین جو ہوگی وہ بعد میں کریں گے۔ ابھی صرف ہمارے پاس ایک وہ جیسے میرے بات آتی ہے کہ ایک حق آ جاتا ہے، ایک فائل آ جاتی ہے، لیکن وہ پلاٹ کہاں پر ہوگا اور روڈ کی کس سائڈ پر ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے اور وہ کتنا جو ہے وہ گز کا ہے، کتنا مرلہ ہے، ابھی مرلہ اس کا کوئی تعین نہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ فکس نہیں کیا گیا۔ تو اس صورت میں اگر اس کی ہم خرید و فروخت کریں گے اور اس کو بیچیں گے یا لیں گے دیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا، جائز نہیں۔ تو جو سامان بیچا جا رہا ہے یا جو چیز خریدی جا رہی ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے، ملکیت پہ ہونی چاہیے، آدمی اس کا مالک ہو، اس کے پاس جو ہے اس کی
ऑनरशिप हो, मिल्कियत पे हो, तो फिर वो उसको बेच सकता है या खरीद सकता है, वगैरह ये चीज जायज नहीं। ये एक अहम चीज है इसके अंदर। ऐसी दूसरी चीज ये है कि वो उसके ऊपर कब्जा भी हो चुका हो। जो आदमी बेच रहा है या खरीद रहा है, मिल्कियत के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि मिल्कियत और कब्जा शरीयत में दोनों अलग अलग तस्वुरात, तो मिल्कियत भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ दूसरी चीज कब्जा भी मिले। कब्जे का क्या वो तस्वुर है, ये हमें उर्फ में और हमारे चाल चलन में चीजें होती हैं, उसका हमें इल्म है भाई कब्जे का होना। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी गाड़ी खरीदता है और वो कह देता है कि जी मैं इसके पैसे जो है वो कुछ नकद दे दूंगा और कुछ जो है वो उधार हो जाएगा। अब जब मैंने कुछ पैसे उसको नकद दे दिए, तो जो सुनने में आया है तो गाड़ी वालों के यहाँ, शोरूम वालों के यहाँ ये होता है कि जी आपने कुछ डाउन पेमेंट भी देनी है, उसके बाद कुछ रकम आपने चाबी की भी दी, कुछ पैसे देते हैं तो फिर वो आदमी चाबी भी दे देता है। तो इस तरह इसका मतलब है कि जब गाड़ी की चाबी उसको मिल गई डाउन पेमेंट देने के बाद, कुछ पैसे देने के बाद, तो मिल्कियत भी आ गई और कब्जा भी आ गया। अब उसको हम आगे खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, तीसरी पार्टी को आगे दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है उसका कब्जा नहीं मिला, अलबत्ता मिल्कियत हासिल हो गई। मिल्कियत का मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी फाइल हमें मिल गई है और वो गाड़ी का नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, सारी तफसीलात लिखी हुई है, और या इसी तरीके से फ्लैट हो गया या मकान हो गया कि उसकी जो है वो हदूद भी मुतय्यन है और वो प्लाट नंबर क्या है, उसका रकबा कितना है, ये सारी चीजें हमें जो है वो ऑनरशिप मिल गई, लेकिन अभी तक हमें उसका कब्जा नहीं मिला, उसकी जो है वो क्या कहेंगे पोजीशन लेटर हमें नहीं मिला। तो अगर अभी तक उसका कब्जा न मिला हो तो इस सूरत में उसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं। तो मिल्कियत भी होनी चाहिए, कब्जा भी होना चाहिए और वो चीज मौजूद भी होनी चाहिए, तो वो सामान पे खरीदो फरोख्त की जायज बदलना चाहिए। अलबत्ता इसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, जैसे अभी हमने कहा कि वो चीज मौजूद होनी चाहिए, मिल्कियत में हो, कब्जा हो, तो मार्केट में, बाजार में बहुत सी ऐसी चीजें राइज हैं कि दुकानदार या बनाने वाला उसको तैयार करके नहीं रखते, इस वजह से कि अगर तैयार रखेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा या वो चीज पड़ी रहेगी या वो लागत का उसका खर्चा आता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हम वो ऑर्डर दे देते हैं, वो फिर जब चीज तैयार होती है तो फिर उसके बाद जो है उसको हम खरीदो फरोख्त करते हैं। तो पहले जमाने में इसकी मिसालें जो है वो ऐसा है जैसे कि फलों की बागात की जो है वो खरीदो फरोख्त हो जाती है। अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, लेकिन जमींदार जो है वो अपने आम का जो बाग है वो अभी से किसी को फरोख्त कर दे कि इसमें इतने दरख्त हैं और तकरीबन मेरा अंदाजा ये है कि इसमें इतने फल लगते हैं, तो अभी से अगर वो आम के बागात की को बेचेगा तो इस सूरत में ये चीज जायज नहीं होगी, क्योंकि अभी तक उसके दरख्तों का तो वजूद है लेकिन फल उस पर नहीं लगा, फल तो क्या उसके फूल भी उसके ऊपर नहीं लगे। तो लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं कि जिसमें एक चीज मौजूद नहीं होती लेकिन उसकी खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है या मामला करना पड़ता है, तो इसको जो है वो शरीयत में कहा जाता है इस्तिस्ना, ऑर्डर की बेल। जैसे कदीम फिक़ह की किताबों में लिखा हुआ है कि पहले जमाने में जो जूते होते थे वो चमड़े के ही होते थे, तो जो मोची होते थे बनाने वाले वो तैयार करके रखते नहीं थे, लिहाजा एक आदमी आया वो अपना साइज देकर के चला गया, अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो जूता तैयार करके वो दे देगा। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि चीज जो मौजूद हो तो उसकी खरीदो फरोख्त जायज वरना जायज नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस्तिस्ना की वजह से उलमा ने इसकी इजाजत दी है कि अगर कोई चीज का ऑर्डर दिया जाए और वो चीज तैयार ना हो लेकिन उसके अंदर चंद चीजों की, चंद शराइत की रियायत रखी जाए तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी, उसकी खरीदो फरोख्त भी जायज होगी। जो चीज अभी मौजूद नहीं है लेकिन उसने वजूद में आना है, अभी हमारे पास रॉ मटेरियल है, खाम माल है, उसको प्रोसेस करेंगे, तैयार करेंगे तो फिर उसको दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं इस्तिस्ना, ऑर्डर की बेल, ऑर्डर करना। अब उसके लिए जो है वो कुछ शराइत है जिसका लिहाज रखना जो है वो जरूरी होगा। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कोई चीज हम ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो इस्तेमाल की कोई चीज है, जूता है, सामान है, कुछ भी है, उसमें एक तो ये है कि लोगों के अंदर उस चीज का आम चाल चलन हो, लोगों के दरमियान वो चीज जैसे जूते हो गए, कपड़े हो गए, फ्लैट हो गए, आमतौर पर लोग उसकी खरीदो फरोख्त करते हो ऑर्डर के जरिए, क्योंकि अगर आमतौर पर लोग उसकी खरीदो फरोख्त इस तरह नहीं करते तो वो चीज मजहूल सी होगी, पता ही नहीं होगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक ताजिर जो है वो नई चीज लॉन्च कर रहा है तो खरीदार वो जो है उससे बात तो कर लेगा, लेकिन वो तैयार होकर के सामने आएगी तो फिर झगड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे ये तो पसंद ही नहीं है। तो जब उसका पहले से चाल चलन होगा, उसका कोई सैंपल मौजूद होगा, चाहे मौजूद ना हो, जहन में उसका तस्वुर है, कोई तस्वीर है, कोई शक्ल है, तो इस सूरत में उसका ऑर्डर देना क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। पहली शर्त तो इसमें ये है।
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز متعین کر لی جائے، بھائی کپڑے ہیں، جوتے ہیں، فلیٹ ہے جیسے میں نے کہا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی نوعیت متعین کر لی جائے، نوعیت یعنی وہ کس قسم کا ہوگا، بہت اعلیٰ ہے، گھٹیا ہے، کس قسم کا ہے، کپڑا ہے تو کپڑے کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، مکان بن رہا ہے تو اس کے اندر کتنا جو ہے وہ مٹیریل استعمال ہو، گاڑی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اور بھی اگر کوئی ایسی وضاحت کرنی ہے جو بیچنے والا سمجھتا ہے کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو تو وہ وضاحت کر دے، یا خریدار سمجھتا ہے کہ میری اس چیز کے بننے میں، اس پروسیس میں میری یہ ڈیمانڈ ہے، ان چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، تو وہ بھی شرائط رکھ لیں تاکہ کل کو جب وہ چیز تیار ہو کر کے سامنے آئے تو کیا نہ ہو، کوئی جھگڑا وغیرہ پریشانی نہ ہو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی قیمت متعین کر لیں۔ ابھی وہ چیز وجود میں نہیں ہے لیکن اب ہم اس کی جو ہے وہ کنڈیشن واضح کر رہے ہیں، اس کی صفت بتا رہے ہیں، اس کو سارا ہم جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، تو اس کا یہ خاکہ بن چکا ہوگا، لہٰذا اس کی قیمت بھی کیا کر لینی چاہیے، متعین کر لینی چاہیے۔ اور ایسے ہی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آخری چیز جو چھٹی شرط ہے اس میں وہ بھی ہے کہ ادائیگی کی مدت بھی متعین کر لی جائے۔ یہ اب آرڈر تو دے رہے ہیں لیکن اب وہ تیار کب تک ہوگی، 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینہ لگے گا، سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، تو معلوم ہوا کہ خریدار کو تو وہ چیز 1 مہینے کے اندر چاہیے لیکن تیار کرنے والا اس کو دے رہا ہے 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، تو اب وہ تو ضرورت ہی اس کی پوری ہو گئی، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ادائیگی کی جو مدت ہے، ادائیگی کا جو ٹائم ہے وہ بھی اگر فکس کر لیا جائے، بتا دیا جائے، تو اس صورت میں وہ سامان جو ابھی موجود نہیں ہے لیکن آرڈر کے ذریعے سے اس کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی، وہ جائز ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو سامان جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے تو شریعت کو اس کا استعمال جائز ہو، ایسی وہ چیز موجود بھی ہونی چاہیے، قابل ملکیت ہو، اور ملکیت اور قبضہ دونوں چیزیں حاصل ہوں، اس صورت میں ہم اس کو بیچ سکتے ہیں اور اسی صورت میں ہم اس کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے اس کے اندر۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ قیمت ہے، پرائز، جیسے اس کے بارے میں کچھ بات ہو بھی گئی لیکن ابھی پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ بھئی جب ہم سامان کچھ لے رہے ہیں یا کچھ بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو قیمت جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قیمت بن سکتی ہیں۔ عربی میں اس کو ثمن کہتے ہیں اور اردو میں جو ہے وہ قیمت، تو بازاری نرخ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو قیمت جو ہے وہ واضح ہو، کیا قیمت ہے، تو کوئی بھی چیز ہے وہ 100 روپے کی ہے، 200 کی ہے، 300 کی ہے، کیا ہے، تو وہ قیمت جو ہے اس کی واضح کر دی جائے تاکہ کل کو جو ہے اس کی خرید و فروخت کے اندر کوئی معاملہ بھی جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کرنسی ہو یا سامان ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں وہ بہت سارے نوعیت کے ہوتے ہیں، کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، سامان کی جو ہے وہ خرید و فروخت کرنسی کے بدلے میں ہو رہی ہوتی ہے یا سامان کے بدلے میں سامان آ رہا ہوتا ہے، تو کرنسی کون سی ہوگی؟ جیسے ہم پاکستان میں اگر کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں عام نارمل تو روپے میں ہوتی ہے، اور ملٹی نیشنل لیول پر کریں، ہائی لیول پر کریں تو وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے جو ہے وہ کرنسی چل رہی ہوتی ہے، ڈالر بھی چل رہا ہوتا ہے، ریال بھی چل رہا ہوتا ہے، پاکستانی پیسے بھی کہیں پر چل جاتے ہیں، روپیہ بھی چل جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم کوئی چیز خرید و فروخت کریں تو دکاندار سے یا جو بیچنے والا ہے یا خریدار ہے تو وہ واضح کر لے کہ وہ قیمت کی جو ادائیگی ہوگی وہ کس چیز میں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کرنسی کیا ہوگی۔ نمبر 3 ایک اہم مسئلہ ہے کہ ادھار کی صورت میں زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، یہ ضمن اسی چیز کے اندر آ گیا۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی ایک چیز جو ہے وہ نقد کم میں ہے اور ادھار قیمت زیادہ ہے، تو یہ کہیں سود میں تو نہیں آ جاتا۔ تو علماء کا اس بارے میں کلام ہے لیکن اس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی چیز نقد کم قیمت میں اور ادھار زیادہ قیمت میں اگر دیا جائے تو یہ جائز ہے، اس کو سود نہیں کہتے، یہ چیز جائز ہے۔ تو قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، ادھار کی صورت میں اس کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ وہی کچھ شرائط اور ارکان ہوتے ہیں، تو اگر قیمت کے اندر کمی بیشی کرنی ہے اور ادھار ہو تو اس کے اندر بھی 2-3 باتوں کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر قیمت ادھار ہے تو ادائیگی کی مدت متعین ہو جائے۔ بھائی ایک آدمی کہتا ہے کہ جی گاڑی جو ہے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں اور یہ نقد جو ہے وہ 20 لاکھ روپے، لیکن جو خریدار ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ جی میں نقد تو خرید نہیں سکتا، اتنے پیسے میرے پاس ہے نہیں، تو میں آپ کو قسطوں میں جو ہے وہ دے دوں۔ تو ابتداءً ہی اگر اس کی قیمت متعین کر لی جائے تو یہ معاملہ جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
خریدار کہہ دے کہ جی میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نقد نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کچھ میں جو ہے وہ نقد دے دوں گا، کچھ ادھار دے دوں گا۔ یہ جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دے کہ جی میں یہ جو گاڑی بیچنا چاہتا ہوں تو میں نقد نہیں بیچنا چاہتا، ادھار بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پیسے فوری طور پر نہیں چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نقد چاہیے۔ تو اسی دوران جب ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوں یا خریدنے بیچنے والا اور خریدنے والا، تو اسی وقت وہ قیمت متعین کر لیں کہ یہ چیز نقد جو ہے وہ 1 لاکھ کی ہے اور ادھار 1,20,000 میں، تو یہ سودا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، یہ معاملہ جائز۔ ناجائز صورت کیا ہوگی؟ ناجائز صورت یہ بن سکتی ہے کہ میں کوئی دکان پر سامان خریدنے کے لیے گیا اور جب میں نے اس چیز کو پسند کر لیا اور جب قیمت کی بات آئی تو دکاندار نے کہا کہ یہ چیز آپ کے 1 لاکھ فریج ہے تو 1 لاکھ روپے کا جو ہے میں بیچوں گا اس کو، تو 1 لاکھ روپے اس کی پرائز ہے، اس کی قیمت ہے۔ تو جب مجھے معلوم ہو گیا اور میں وہ فریج متعین کر لیا کہ مجھے یہ والا فریج چاہیے اور پھر دکاندار نے اس کی قیمت بتا دی کہ یہ کتنے کا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا۔ پھر میں نے کہا نہیں میں جو ہے وہ نقد تو دے نہیں سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو دکاندار نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس ابھی 1 لاکھ نہیں ہے تو ادھار لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ 1.5 لاکھ کا ہے۔ اب یہ صورت کیا ہو جائے گی؟ ناجائز کہ پہلے ایک نقد قیمت بتائی اور جب ہمارا معاملہ مکمل ہو گیا تو اس صورت میں میں نے کہا کہ 1 لاکھ اگر ہے تو میں 1 لاکھ تو دے نہیں سکتا، تو اس صورت میں اگر وہ کہے کہ اگر آپ ادھار لینا چاہ رہے ہیں تو یہ کتنے کا ہو جائے گا؟ 1,20,000 میں یا 1.5 لاکھ کا، تو یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ البتہ اس صورت میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ اسی کو سودا کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر میرے پاس جو ہے وہ نقد نہیں ہے، میں ادھار ہی خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے جو ہے وہ مجھے قیمت بتائیں۔ اب وہ 80 ایک بات کر رہا ہے، پہلے تو اس نے کہا تھا کہ یہ نقد کتنے کی؟ 1 لاکھ کی۔ اب میرا جب میں نے واضح کر دیا کہ میں نقد نہیں لے سکتا، ادھار لینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ادھار جو ہے وہ 1,20,000 میں یا 1.5 لاکھ روپے کی میں فروخت کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے یہ راضی اس بات پر، تو ایک نیا معاملہ ہو جائے گا، لہٰذا کی صورت کیا ہو جائے گی؟ جائز۔ تو ادھار اگر قیمت زیادہ ہو اور نقد میں اس چیز کی قیمت کم ہو تو یہ صورت جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4 وہی بات ہے کہ اچھا اس کی جو ہے وہ ایک سب تک بتا دی کہ ادائیگی کا مدت متعین ہو جائے، اور نمبر 2 جیسے ابھی وضاحت کر دی کہ ایک ہی مجلس میں جو چیز بیچی جا رہی ہے تو اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ ادھار بیچی جا رہی ہے یا نقد پر بیچی جا رہی ہے۔ ایسے ہی نمبر 3 ہو گیا کہ جب وہ ادھار ہے تو اس کی قیمت جو ہے ادھار کتنے مہینے تک جو ہے وہ ادائیگی کی جائے گی۔ اب جیسے جب کہہ دیا کہ خریدار کہتا ہے کہ میں ابھی نقد نہیں دے سکتا تو میں 1 سال میں دوں گا، تو اس کی انسٹالمنٹ قسطیں بنا دی۔ اب جب وہ اس کی قیمت متعین ہو چکی ہے کہ ادھار جو ہے وہ 1 سال میں ادا کیا جائے گا اتنی قیمت، اب اس قیمت کے اندر کبھی بیشی کیا ہوگی؟ جائز نہیں۔ اگر خریدار 1 مہینے 2 مہینے 5 مہینے قسطیں وہ دی، اس کے بعد وہ قسط نہیں دے سکا، اس سے تاخیر ہو گئی، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اگلی قسط دے رہا ہے، تو اب اگر قیمت کے اندر کبھی بیشی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو بس جو اس وقت پہلے قیمت متعین ہو گئی، چاہے وہ نقد ہو یا ادھار کی صورت میں جو متعین ہو چکا ہے وہی اصل ہے، اسی کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہوگی، بعد میں اس کے اندر کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ تو ادائیگی جو ہے وہ مدت متعین ہو۔ ایسے ہی وہ آخری بات یہ ہے کہ عمل کو اجرت نہیں بنا سکتے، یہ قیمت کے اندر تو نہیں ہے لیکن عام سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے یا اپنا وقت مجھے دیتا ہے تو اس کا جو معاوضہ ہے وہ عمل کو اجرت نہیں بنا سکتے۔ یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسائی ہے، بقرعید کے موقع پر اب اس نے جو ہے وہ جانور ذبح کیا اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں جو ہے آپ جو کھال ہے وہ بھی لے جانا اور جو اس کی سری ہے وہ بھی لے جانا، پائے بھی لے جانا، تو یہی آپ کی جو ہے وہ اجرت ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو قیمت جو ہے وہ الگ سے ہو اور عمل کو جو ہے اجرت بنانا جائز نہیں۔ اس کے بعد یہ آخری مرحلہ رہ جاتا ہے کہ خرید و فروخت کے اظہار کے لیے جو الفاظ کہے جائیں تو کون سے الفاظ ہیں جن سے سودا مکمل ہو جاتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور کون سے الفاظ ہیں جن سے خرید و فروخت کا معاملہ نامکمل ہوتا ہے یا اس میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ آفر کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں اتنے میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، دوسرا جو ہے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو جو بھی آفر کرنے والا ہو، جو بھی پہلے کہے گا اس کی طرف سے یہ ایجاب ہو جائے گا، اس کو ایجاب کہتے ہیں، آفر کہتے ہیں۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں یہ جو ہے چیز بیچنا چاہتا ہوں 100 روپے، اس کی طرف سے یہ آفر ہوگی۔ یہ خریدنے والا پہلے کہہ دیتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اور یہ میں چیز خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ آفر یا ایجاب۔
تو جو بھی پہل کرے گا خرید و فروخت میں اس کو ایجاب کہیں گے، اور جو اس کو ایکسپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا، چاہے وہ دکاندار کی طرف سے ہو یا خریدار کی طرف سے، اس کو کیا کہیں گے؟ قبول کریں گے۔ تو ایجاب اور قبول جو ہے وہ صرف نکاح میں ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایجاب اور قبول نکاح میں ہوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب نکاح میں جب وہ ایجاب قبول کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، جب قبول کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یا ہاں ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نکاح وجود میں نہیں آتا۔ تو ایجاب و قبول الفاظ سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ نکاح میں پریشانی نہ ہو۔ دونوں افراد کے لیے بات ہے جن کا نکاح نہیں ہوا۔ تو بہرحال ایجاب اور قبول ایک عام اصطلاح ہے کہ آفر جو کر رہا ہے وہ ایجاب ہے، اور جو اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ایجاب اور قبول میں موافقت ہونی چاہیے۔ موافقت کا مطلب کیا ہے کہ ہم دکان پر گئے ہیں، وہاں پر بہت سارے آئٹم ہیں، بہت سارے سامان نظر آ رہا ہے، اور پھر ایک ہی چیز ہے، اس کی قسم کئی ساری ہے۔ پلاسٹک کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پر بالٹی ہے، تو وہ پلاسٹک کی بھی موجود ہے، لوہے کی بھی ہے، اسٹیل وغیرہ کی بھی ہے۔ اب میں نے دکاندار سے کہا کہ یہ بالٹی جو ہے یہ کتنے کی ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ 500 روپے کی ہے۔ تو اب اس نے یہ ایجاب اس نے کر دی کہ 500 کی، مطلب وہ 500 کی مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ اور جب میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ پلاسٹک کی بالٹی تھی، جب اس نے کہا کہ 500 کی ہے، تو میں نے دوسرے پر ہاتھ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ 500 میں یہ لوہے والی بالٹی لے لیتا ہوں، یہ اسٹیل والی میں جو ہے وہ لے لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجاب کسی اور چیز پر تھا، اور جو قبول ہوا وہ کسی اور چیز پر۔ تو ایجاب اور قبول میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی جس چیز پر بات چل رہی ہے اسی پر ہم کریں گے، اس کو ہم اگر دائیں بائیں کریں گے تو وہ ایجاب اور قبول میں موافقت نہیں رہے گی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے تو ایجاب اور قبول میں جو ہے وہ موافقت ہونی چاہیے۔ ایسی دوسری چیز ہے کہ قبول سے پہلے ایجاب واپس نہ لیا جائے، یعنی دکان پر اگر میں گیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ کپڑے چاہیے، اور اس نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے یہ 4 میٹر میں آپ کو 2000 روپے میں دوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، تو ابھی کھڑے تھے کہ کوئی بات ہو گئی یا فون میرا آ گیا یا وہیں پر میں موجود تھا، اتنے میں جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے یہ کپڑا جو ہے وہ کاٹ کر کے دے دو، اب اس نے کہا کہ نہیں یہ پہلے بات تھی، اب جو ہے وہ میں یہ 2000 میں نہیں دوں گا، بلکہ اب یہ مہنگا ہو چکا ہے، یا میری سوچ بدل گئی ہے، یا مجھے غلط فہمی تھی، لہذا قبول کرنے سے پہلے اگر ایجاب واپس ہو گیا تو اس صورت میں بھی یہ سودا نامکمل۔ یہ اس کو یوں بھی آگے سمجھ لیں جیسے نمبر 3 پر آ رہا ہے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں ایجاب اور قبول سودا مکمل ہو جائے۔ اگر مجلس تبدیل ہوگی تو اس صورت میں وہ سودے کا نرخ یا وہ قیمت وہ نہیں رہے گی جو کہ پہلے تھی۔ اب مجلس کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجلس کا مطلب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو یہ مجلس قائم ہے، ہم سارے ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے مجلس یہ ہے کہ عرف عام میں یا لوگوں کے چال چلن میں سمجھ بوجھ میں یہ ہو کہ ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی محفل ہے، اس کو مجلس ایک کہتے ہیں۔ جیسے یہی کم باہر کا اگر ہال ہے تو یہاں سے لے کر آگے تک 2 آدمی وہ بات چیت کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں یا کھانے کے بعد ٹہل رہے ہیں، تو اب وہ آ رہے جا رہے ہیں، لیکن دونوں آدمی آپس میں ہم کلام ہیں، تو ادھر سے وہ دور جاتے ہیں، دور جا کر کے پھر واپس آتے ہیں، لیکن ایک ہی دورانیے میں وہ چل رہے ہیں، تو یہ مجلس ان کی ایک ہی کہلائے گی۔ اس دوران وہ جو کچھ لین دین کر رہے ہیں تو اس کو ہم ایک ہی مجلس سے سمجھ کریں گے۔ گاڑی میں جو ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں قائد آباد کی طرف، ملیم کی طرف، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر ہمارا سودا ہو رہا ہے تو یہ مجلس ایک ہی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے فون پر اگر بات ہو رہی ہے میری یہاں سے لاہور میں کسی آدمی سے بیٹھے ہوئے، تو اب ہمارا جب تک یہ فون چل رہا ہے اس میں ہم جب خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں تو یہ پھر مجلس ایک ہی کہلائے گی۔ تو مجلس ایک ہونی چاہیے ایجاب اور قبول کی، جہاں پر وہ سودا مکمل ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے خرید و فروخت کا معاملہ آج کل جیسے موبائل ہے تو اس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا پھر خط و کتابت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو خط و کتابت میں تو ایک ہی دن میں یا ایک ہی مجلس میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس صورت میں کیا ہے کہ میں کچھ چیز بیچنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو فیکس کے ذریعے سے یا کوئی پیپر پر لکھ کر کے کوئی ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیا، کسی کاسٹ کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اب جب وہ چیز اگلے آدمی کے پاس پہنچے گی اور اس نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلانا جو دکاندار ہے یا جو یہ سپلائر ہے یہ اتنے میں یہ مال بیچنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں وہ جب اس نے پڑھ لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب لکھ دے، یا وہ جو پیغام لے کر کے آیا اس کے سامنے وضاحت کر دے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو آفر کی ہے مجھے یہ قبول ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ایک ہی دورانیہ ہو جائے گا، ایک مجلس ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ دن بدل گیا یا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، جب وہ چیز میں نے پڑھی تھی اور میں اس کنڈیشن میں تھا کہ میں اس کا جواب دے سکتا تھا، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اگلے دن پر جب بات چلے گی تو مجلس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ بات ہوگی کہ ایجاب اور قبول ایک مجلس میں نہیں۔
تو مجلس کا ایک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی دفعہ دکان پر ہم جاتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ سیب کیا بھاؤ ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ 400 روپے کلو چل رہا ہے، اچھا والا سیب ہے 400 روپے کلو، تو مجھے پسند نہیں ہے۔ اب اس نے ایجاب تو کر دیا، میں نے قبول نہیں کیا، میں دوسرے ٹھیلے پر چلا گیا، تیسرے پر چلا گیا، وہاں سے مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دوبارہ میں واپس آیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 1 کلو جو ہے مجھے دے دیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ 400 نہیں، اب تو یہ 500 ہو چکے، تو اب میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا، کہ میں جھگڑا نہیں کر سکتا، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ یہ 400، تو وہ اس وقت تھا جب میں اس کے سامنے موجود تھا، جب اس نے آفر کی تھی، اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ اس وقت یہ 1 کلو سیب 400 روپے کی، لیکن اب آپ وہاں سے ہٹ گئے اور کچھ قدم چل کے آگے چلے گئے، تو وہ پہلا والا جو آفر تھا، جو پہلا ایجاب تھا، وہ ختم ہو چکا۔ اب جب دوبارہ آ کر کے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیب 1 کلو جو ہے وہ 400 روپے میں دے دے، اب میں ایجاب کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اب میں اس کو آفر کر رہا ہوں۔ اب وہ دکاندار کو اختیار ہے، وہ مناسب سمجھتا ہے تو وہ کہنا ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں یہ نہیں دینا چاہتا، بس اوقات عزت کا معاملہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پہلے کی بات تھی اب تو ایسا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے۔ لہذا ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسپٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ایسی یہ ہے کہ ایجاب اور قبول خرید و فروخت کے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو یقینی ہوں۔ یقینی کے لیے کہتے ہیں کہ یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو ماضی کو تعبیر کرے، یعنی یہ میں نے دے دیا، ہاں میں نے قبول کر لیا۔ اگر مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے الفاظ کہہ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں دے دوں گا، دکاندار ہے اور اس سے کوئی بات ہو گئی یا فون پہ بات ہو گئی کہ جی میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں خرید لوں گا۔ اب یہ جو گاہی کے الفاظ ہیں یہ فیوچر پلاننگ کے لیے، مستقبل کے لیے ہے، فی الحال کے لیے نہیں، لہذا اس صورت میں بھی وہ سودا مکمل نہیں ہوگا، نامکمل رہے گا۔ تو ایجاب اور قبول کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو یقینی ہوں، یعنی وہ فی الحال دلالت کرے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ سودا ہو رہا ہے، یہ بیچ رہے ہو، یہ جو ہے میں نے بیچ دیا اور یہ میں نے قبول کر لیا، یہ لے لیا۔ تو اس قسم کے الفاظ ہوں گے تو وہ اس صورت میں ایجاب اور قبول درست کہلائے گا، ورنہ وہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پر یہ ایک ایسی ہے کہ ایجاب اور قبول غیر متعلق، غیر معلق اور غیر مشروط ہو، یعنی کسی چیز پر لٹکایا نہ جائے، معاملے کو کسی چیز پر لٹکایا نہ جائے۔ کہ کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے، میں دکاندار ہوں کہ میں یہ سامان خریدنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، لیکن یہ میں کب دوں گا، نماز کے بعد جو ہے یہ دے دوں، یہ نماز کے بعد جو اس بارے میں بات کر لیں، یا 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیں گے، تو یہ صورتیں جو ہے وہ جائز نہیں۔ ایسے اس کے اندر کوئی شرط لگا دیں کہ یہ جو ہے میں آپ کو مکان کرائے پر دیتا ہوں، لیکن جو ہے یہ آپ نے جو ہے 1 سال کے لیے تو ہے، یا میں نے یہ مکان کرائے پر دیا، لیکن یہ جو نیچے کا صحن ہوگا اس میں گاڑی جو ہے وہ میں اپنی پارک کروں گا، تو یہ معاملہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی شرط لگا دی جو کہ نامناسب سی ہے کہ جب آپ نے ایک پورا پورشن اور ایک مکان کسی کو دے دیا ہے کرائے پر، تو اس سے ایسی شرط لگانا جس میں اس کے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے حرج ہے، یا جب میں نے مکان پورا کرائے پر لیا ہے تو اس کا صحن بھی میرا ہے، اس کا جو گیراج ہے وہ بھی میرا ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لٹکایا نہ جائے، غیر معلق کا مطلب یہ ہے، اور کوئی بھی ایسی شرط نہ لگائی جائے جو دونوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے نامناسب سی ہو، جس میں جو ہے وہ دشواری کی سبب ہو۔ تو خرید و فروخت کے لیے اظہار کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں آپس میں موافقت ہو، اور قبول سے پہلے جو ہے وہ ایجاب واپس نہ لیا جائے۔ ایسی اہم چیز یہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ یقینی ہوں، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے کہ خرید و فروخت سے متعلق جو اہم معاملات تھے، جو ہم نے کہا کہ وہ 4 چیزیں ہوں گی، وہ تو مکمل ہو گئے، اور آخری چیز چونکہ پہلے بھی اس سیشن میں یہ بات آئی تھی تو اس کی مختصر سی وضاحت ہے کہ کوئی بھی جو معاملہ ہوتا ہے لین دین کا، اس کو ہم نے شروع میں کہا کہ بیع کہتے ہیں، اس کو عقد کہتے ہیں۔ تو یہ جو عقد ہوتا ہے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے، کبھی معاوضے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر معاوضے کے ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد کو اور اس فلسفے کو بھی اگر سمجھ لیں تو بہت ساری آگے چلنے والی چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اب عقد معاوضہ، معاوضہ عوض سے ہے کہ کوئی بھی اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں اور اس کا عوض ہے لین دین میں، تو اس کو عقد معاوضہ کہتے ہیں۔ جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں عوض لیا جاتا ہے۔ کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ اپنا کرایہ مکان دیتا ہے، دوسرے سے جو ہے وہ اجرت لے لیتا ہے۔ تو عقد معاوضہ کوئی بھی لین دین کا معاملہ جس میں کوئی عوض آ رہا ہو، کوئی بدلے میں کوئی چیز مل رہی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں عقد معاوضہ۔
اس کے اندر بے آ جاتی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ آ جاتا ہے، اجارہ آ جاتا ہے، اور شرکت کے معاملات آ جاتے ہیں، پارٹنرشپ میں کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، مزاربہ آ جاتا ہے۔ مزاربہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پیسے تو لگا سکتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنی الگ دکان چلاتا ہوں، یا میں کہیں ملازم ہوں، یا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تو وقت دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ایک آدمی پیسے لگائے، دوسرا محنت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاربہ کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو عقد معاوضہ جہاں پر کوئی لین دین میں آ رہا اس کو عقد معاوضہ کہتے ہیں، اس کے الگ احکامات ہیں جس کے بارے میں آگے تفصیل آ جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے عقد غیر معاوضہ، ایسا معاملہ جس کے عوض میں کوئی بدل نہ آ رہا ہو، کوئی چیز نہیں آ رہی، جیسے اس کی مثال لکھی ہے ہبہ۔ ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو۔ ایک آدمی نے اگر کسی کو ہدیہ دیا ہے تو ہدیے کے بدلے میں کوئی چیز وہاں سے ریٹرن نہیں ملتی۔ ہاں کیا ملتا ہے؟ صلہ رحمی ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، دوسرے کے جو ہے وہ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، یا آج میں نے کسی کو ہدیہ دیا ہے تو کل کو اگر جو ہے وہ مجھے پریشانی ہوگی تو دوسرا میرے ساتھ تعاون کر لیتا ہوگی۔ تو ہبہ، ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو، ہدیے کو، جس میں ایک طرف سے تو کچھ دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے مل رہا نہیں ہوتا، کچھ چیز ہوتی ہے۔ وصیت ہے، کوئی وصیت کر کے مر جاتا ہے تو لہٰذا جس چیز کی وصیت کی اس کو بجائے بس کوئی چیز مل جائے گی، بغیر پیسوں کے کوئی چیز مل جائے گی۔ ایسے ہی قرض کا معاملہ ہے، جیسے پچھلے سیشن میں بھی ایک سوال ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرضہ لیتا ہے تو دوسرا جو قرضہ دینے والا اس کو تو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ قرض ہے ہی ان معاملات میں سے جس میں ایک طرف سے تو کچھ دیا جائے گا لیکن دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے گی تو صلہ رحمی ہے، برکت ہے اور اجر و ثواب ملے گا، لیکن قرض کی بنیاد اسی پر ہے کہ قرض ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ایک طرف سے کچھ دیا جائے گا لیکن دوسری طرف سے کچھ لیا نہیں جائے گا۔ تو یہ عقود کے معاملات ہیں جو کچھ معاوضے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ بغیر معاوضے کے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج خرید و فروخت کے سے متعلق جو اہم مباحث تھی یا جو اس کے اندر تفصیلات تھیں وہ اس کے بارے میں کچھ آگاہی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ بیٹھتے ہیں اس طرح مسائل کی محفل میں یا اس قسم کے جو شرعی معاملات میں، تو اس سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ آگاہی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی کے لیے خود عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کو دیکھ رہا ہو اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو شریعت کے حوالے سے تو اس کی توجہ دلا سکتے ہیں۔ فیصلہ تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے تو وہ جو باریکیاں جانتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو کچھ ٹوٹ کے جان لے اس کو وہ آگاہی نہیں مل سکتی جو کہ ڈاکٹر کو ملتی ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے، باقاعدہ اس نے ٹریننگ کی ہے، کورس کیا ہے، تو وہ جتنی باریکیوں کو سمجھتا ہے، دوسرا جو موٹا موٹا ڈپلوما کر لے یا معلومات لے لے اس کے بعد جو ہے وہ مکمل آگاہی نہیں حاصل۔ لیکن کیا ہے کہ اس سے وضاحت ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ کہاں معاملہ صحیح ہو رہا ہے اور کہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہم جب ایک چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تو اس میں ہم ایک معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ ہم سمجھتے ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے کہ وہ جائز ہے اور وہ صورت ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ ناجائز ہو رہا ہے۔ تو ان سیشن میں بیٹھنے کا اور ایسی محفلوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگاہی ہو اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ معاملہ کتنے باریک ہیں، کتنے اہم ہیں، کہ جب کوئی معاملہ آئے تو اس معاملے کے پیش آنے سے پہلے نہ کہ بعد میں ہم کیا کر لیں، اہل علم سے اس فن والے سے جو ہے وہ رجوع کر لیں، تاکہ بعد میں جب وہ معاملہ ہم سر انجام دیں تو شرعی حوالے سے وہ جائز ہو، پھر ہمیں جو ہے وہ بعد میں پریشانی نہ ہو، ندامت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس میں کمی بیشی تو اللہ تعالیٰ